بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اور ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد اور درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ وہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے زبان تو کسی مومن کی ہو نہیں سکتے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے یا صاحب الجلال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبرت قمر لا یمکن ثناء کما کان حقه بعد خدا بزرگو ایک قصہ مختصر حضرات اللہ آج ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کا سلسلہ ہے بڑی 11ویں شریف جامع مسجد بہار مدینہ کے اندر انعقاد پذیر ہے تو ہم سب تشریف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے جب بھی ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں تو درود پاک اس لیے پڑھا جاتا ہے درود پاک کے بے شمار برکات حدیث پاک کے اندر آئے آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سنا کے قاری صاحب کے حوالے میں کر رہا ہوں توجہ میں کر رکھیے گا درود پاک کتنی فضیلت ہے حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں آپ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف آپ نے اسی کتاب کے شروع میں اپنا واقعہ بیان کیا جب بھی مصنف کوئی بھی کتاب لکھتا ہے اس سے پہلے اس کی وجہ لکھتا ہے کہ یہ کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے اس کو میں نے کیوں لکھا حضرت سلیمان جزوری اسی کتاب کے شروع میں اپنے واقعے کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا مقصد کیا بنا آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے نماز پڑھنی تھی نماز کے لیے وضو کرنا تھا میں بعد مصافات کی طرف نکلا ہوا تھا جہاں پانی میسر نہ آیا حضرت سلیمان جزوری فرماتے ہیں میں چلتا چلتا ایک کنویں کی طرف میں نظر پڑی آپ فرماتے ہیں میں نے کنواں دیکھا تو فرماتے ہیں میں آگے گیا لیکن ڈول اور رسی اس کی موجود نہیں تھی کہ میں کنویں سے پانی کو باہر نکال سکا آپ فرماتے ہیں کنویں کے اندر پانی بہت کم تھا میں کنویں سے پانی کیسے نکالتا تھا جو میرے رکھا ہے فرماتے ہیں کنویں سے میں پانی کیسے نکالتا اس کنویں کے ساتھ ہی ایک مکان تھا مکان کی بالکنی کے اندر ایک 7 سال کی بچی کھیل رہی تھی حضرت سلیمان جزوری آپ فرماتے ہیں کہ اس بچی کو میں نے آواز دی بیٹا ایک ڈول اور ایک رسی عطا کر دو میں نے کنویں سے پانی کو نکالنا تو حضرت سلیمان جزوری نے جب یہ کہا اس بچی نے حضرت سلیمان جزوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا دیکھ کے کہتے اپنا تعارف کروا دے آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں سلیمان جزوری تو وہ بچی مسکرانے لگی
اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں تو آپ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے. تو جب یہ کہا اس بچی نے کہتے ہیں، اس بچی نے اپنا تھوک اس کنویں میں پھینک دیا. حضرت سلیمان جلوی فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے حساب ہی نہیں لگا سکا، اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ اس بچی کا اوپر سے تھوک کنویں میں پہلے گیا، کنویں سے پہلے پانی باہر آ گیا. جب کنویں سے پانی باہر آیا حضرت سلیمان جلوی فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی سے پوچھا بچی بتا تم کو یہ کمال کہاں سے ملا؟ اس بچی نے کہا اور تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں لیکن میں حضور پر کثرت سے درود پاک پڑھتے اس کی وجہ سے اللہ نے میری زبان کی گرہ کو کھول دیا. یعنی کہ درود پاک حضور علیہ السلام کی ذات کو اس نے اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کے اندر ایسا کمال رکھ دیا کہ اس نے دھوپ کنویں میں پھینکی اور کنویں سے پانی باہر آ گیا. تو اب بلا تاخیر تلاوت کی طرف بڑھ رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. فرمایا کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں حضور کے مدینے کا ذکر ہے. یہ قرآن وہ قرآن ہے جس میں حضور علیہ السلام کے چہرہ وضحا کا ذکر ہے. یہ قرآن وہ ذکر ہے جس میں حضور کے مدینے کا ذکر ہے، حضور کے چلنے کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے چہرہ وضحا کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کے علم نشرہ سینے کا ذکر ہے. کیونکہ سارا قرآن تیرا ذکر بیان کرتا ہے. اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان کرتا ہے. جب میرا سر سوئے افدائی پر نظر اٹھتی ہے مجھ کو چاند تیری ایڑی کا نشان رکھتا ہے. مجھ کو چاند تیری ایڑی کا نشان رکھتا ہے. جناب محترم مقام جناب زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن قاری قرآن محترم جناب قاری اقبال مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن رحمان سے ہمارے دلوں کو شب نظر فرمائے. ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سارے کوئی حالت احرام کے فضا دے وچ نعرے دا جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن رحمان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق شوق میں مزید ترقی عطا فرمائے. اب میں سنہان کی طرف بڑھ رہا ہوں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اگلا جملہ میں دینا ہے سارے نے ہاتھ جوڑ کے سبحان اللہ کہہ رہی ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ارے ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. ہم تو محبوب خدا رکھتے ہیں. اور ایک عاشق تھا, اس نے حضور علیہ السلام کے مدینے شریف کے اوپر جو سے ادھر مدینے شریف میں کبوتر ہیں, ان کبوتروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں, ہم جو کبوتر مدینے کے اڑانے لگ جائیں, ارے یہ جہازوں کے جو مالک ہیں ٹھکانے لگ جائیں. ہم کبوتر جو مدینے کے اڑانے لگ جائیں, یہ مالک ہیں جو جہازوں کے وہ ٹھکانے لگ جائیں. اتنے اوصاف ہیں سرکار کے کہ گنتی ہی نہیں. اتنے اوصاف ہیں سرکار کے کہ گنتی ہی نہیں. ارے ایک صفت سوچو تو کئی زمانے لگ جائیں. ایک صفت سوچو تو کئی زمانے لگ جائیں. اور جو سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو, اور جو سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو, تو میرے یہ جنگل کے جو شیر ہے میرے پاؤں دبانے لگ جائیں. نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا تو اس کو اتنا کمال ملتا ہے. آؤ میں نعت کی طرف بڑھ رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے ہیں. سارے نبی نبی کہنے ہیں. کی کہنے ہیں؟ ایک باری کہا محمد, ایک باری کہا اللہ. جب ہم کہتے ہیں اللہ تو اب ایک دفعہ بھی نہیں ملتے. جب ہم کہتے ہیں محمد 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 تب ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ملتے ہیں. خالق کائنات سے سوال کیا یا اللہ تیرا نام لیا تب ایک دفعہ بھی نہیں ملے, تیرے محبوب کا نام لیا تب بھی ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ ملے. ارے جواب نہیں آئے گا, ہم نے اپنا چومنا بھی محمد کے چومنے میں رکھ دیا ہے. آجا مومن دیکھ ذرا حاصل خدا بے نبی نبی ایمان نبی ایمان نبی سلطان نبی میری جان نبی ایمان نبی ایمان نبی سلطان نبی میری جان نبی کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سودیس نبی کے قدموں میں سودیس نبی کے
انور بن نبی، عاشق بن نبی، صادق بن نبی، قاسم بن نبی، ارے رحمان کی پہچان نبی، بدمادل کے برسات نبی، رحمان کی پہچان نبی، بدمادل کے برسات نبی، زہرا کا بابا نبی نبی، حسنین دنانا نبی نبی، کعبے کا جوہر نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، ہے ابر کرم بھی نبی نبی، ہجرت کی رات میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، صدیوں کی جماعت میں نبی نبی، ہر سچی بات میں نبی نبی، صدیوں کی جماعت میں نبی نبی، ارے ہجرت کی رات میں نبی نبی، صدیوں کی جماعت میں نبی نبی، نبیوں کا پیارا نبی نبی، میری آنکھ کا تارا نبی نبی، تو دین سے باہر جو کرتے ہیں دین کے اندر نبی نبی، تو دین سے باہر جو کرتے ہیں دین کے اندر نبی نبی، بلا تحریر ناد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب محترم جناب ماجد اتاری سے گزارش ہے، آئیں دعا کر ناد رسول محمد سے ہمارے دلوں کو شمت فرمائے، نعرہ تکبیر، سارے بھائی اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ جا
اچھی ہے کہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ بھی بیٹھے ہیں. کوئی ایسا بھی ہے جو بھائی چکر لگا رہا ہے لیکن اس کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہو رہی. شاعر کہتا ہے اغیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا, اغیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا, در در پہ سر جھکایا نہیں جاتا, اغیار کا احساس اٹھایا نہیں جاتا, ارے در در پہ سر جھکایا نہیں جاتا. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, ہر ایک کو محفل پہ بلایا نہیں جاتا, ہر ایک کو محفل پہ بلایا نہیں جاتا. اور شاعر نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھا. جب حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ, آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کبھی زندگی گزاری ہے, آپ بتائیں حضور علیہ السلام کا چہرہ مطلوب کیسا تھا؟ حضور علیہ السلام کا چہرہ کیسا مطلوب ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان الشمس تجری فی وجهه, فرمایا گویا کہ حضور کا چہرہ ایسا جیسا سورج نازل ہو چکا ہو. تو شاعر کہتا ہے کیا سونیاں سجڑیاں رکھیاں نے جی میں پڑھ کے سنائیاں رکھیاں نے, تو وجہ میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے جل شرماوے, جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے, جے او پاوے ہاتھ بنا وچ ہاتھ بنا تو ود جاوے, جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے, جے او کھولے پیج زلف دے راہی راہ پر جاوے, خود کو دے دے بولے دنیا کوئی بھی نہیں جان بچاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں بیچنا آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں بیچنا آوے. توبہ توبہ حسن سجن دا اے چاند نہ چلی جاوے, آزم ایڈا سونا والی سانوں کدھرے نظر نہ آوے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تو شاعر نے پنجابی کا قلم چلایا تو کیا کہتا ہے عشق دے اگ دا سیگ برابر سانو عشق دا سیگ ایڑا, اگ تے سارے کھ تے کانے عشق سارے تن میرا. اسا پوچھیا عشق نے مفتی دسو عشق دا